الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خارجیوں کے بارے میں کچھ حدیثیں چل رہی ہیں. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ینشأ نشأ، ایک کچھ نوجوان نوخیز لوگ ایسے پیدا ہوں گے کہ یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، کہ وہ قرآن اس طرح پڑھیں گے کہ ان کے حلق سے آگے وہ نہ بڑھے گا. یہاں نشأن اور نشأن دونوں طریقے سے، ویسے روایت شین کے فتح کے ساتھ ہے کہ نشأن یہ ناشئن کی جمع ہوگی، جیسے خادم کی جمع خدم، ایسے ناشئن کی جمع نشا، اور ناشئن کا معنی نوخیز نوعمر. اور یقرؤون القرآن، و قرآن پڑھیں گے لا یجاوز تراقیہم، ان کے حلق سے وہ آگے نہ بڑھے گا، یعنی بارگاہ الہی میں وہ قبول نہ ہوگی. یا یہ مراد ہے کہ قرآن پڑھیں گے تو، لیکن یہ ہے کہ وہ صرف اوپر سے ظاہر کے اعتبار سے پڑھیں گے اور اس پر ان کا صحیح معنوں میں ایمان نہ ہوگا، عمل نہ ہوگا. کلما خرج قرن قطع، جب بھی ان میں کا ایک کوئی گروہ ظاہر ہوگا قطع، تو وہ کاٹنے کے لائق ہوگا. قطع شارحین نے لکھا کہ اس کا معنی ہے استحق ان یقطع، یلیق ان یقطع، جب کوئی گروہ ظاہر ہوگا وہ اس لائق ہوگا کہ اسے کاٹ دیا جائے، ختم کر دیا جائے. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کلما خرج قرن قطع اکثر من 20 مرہ، میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ جملہ 20 مرتبہ سے زیادہ فرماتے ہوئے سنا. کلما خرج قرن قطع، جب اس میں کوئی گروہ ظاہر ہوگا تو اس لائق ہوگا کہ اسے کاٹ دیا جائے، ختم کر دیا جائے. حتیٰ یخرج فی اعراضہم الدجال، یہاں تک کہ ان کے گروہ میں دجال کا خروج ہوگا، دجال کا ظہور ہوگا. یہ اعراض اصل میں کیا ہے؟ اعراض کا معنی خداع کا بھی ہوتا ہے کہ انہی کے مکر و فریب کے سائے تلے دجال کا خروج ہوگا. بعض نسخوں میں آراز ہے، آراز یا اردن کی جمع ہے. تو اس صورت میں ارض کا معنی اگرچہ پہاڑ کا کنارہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی وہ بادل ہوتا ہے جو افق آسمانی کو ڈھانپ لے، لیکن اس سے بطور مجاز و استعارہ لشکر جرار مراد ہوتا ہے. حتیٰ یخرج فی اعراضہم الدجال، یہاں تک کہ انہی کی فوج میں اور انہی کے لشکر میں دجال کا خروج اور ظہور ہوگا. گویا دجال بھی آخر میں جب یہ نکلے گا
تو خارجیوں کے لشکر میں نکلے گا اور خارجی اس کے معاون ہوں گے۔ حدثنا بکر بن خلف ابو بشر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يخرج قوم في آخر الزمان او في هذه الامة يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم او حلوقهم سيماهم التحليق اذا رأيتموهم او اذا لقيتموهم فاقتلوهم۔ حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں یا اس امت میں، یہاں راوی کو یہ شک ہے کہ سرکار نے فی آخری زمان فرمایا تھا، یخرج قوم فی آخری زمان یا یخرج قوم فی هذه الامہ، بہرحال انہی دونوں میں سے کوئی بات سرکار نے فرمائی تھی۔ اس آخری زمانے میں یا اس امت میں کچھ لوگ ایسے نکلیں گے کہ جو قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن ان کے حلقوں سے آگے نہ بڑھے گا، ان کی خاص نشانی سر منڈانا ہوگا۔ سیما کا معنی خاص نشانی، علامت، تحلیق سر منڈانا۔ اذا رأیتموہم او اذا لقیتموہم، جب تم انہیں دیکھو یا جب تمہاری ان سے ملاقات ہو، فاقتلوہم، تو انہیں قتل کر دو۔ یعنی یہ بڑے فتنہ پرور ہوں گے، سراپا فتنہ ہوں گے، اور جب تمہاری ملاقات ہو انہیں تو ان کے اس فتنے کو دفع کرنے کے لیے اگر ضرورت محسوس ہو تو انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ لیکن یہ عام حالات میں نہیں، یہ حکم اسی وقت ہیں جب وہ خارجی امام برحق کے خلاف خروج کریں یا امت مسلمہ کے خلاف خروج کریں اور اپنے فتنوں کے ذریعے سے امت کو پریشانیوں میں مبتلا کریں۔ عن ابی امامۃ یقول الشر قتلى قتلوا تحت ادیب السماء وخیر قتیل من قتلوا کلاب اہل النار۔ شر و قتلہ، اس میں قتلہ یہ قتیل کی جمع ہے، جیسے جرحا جریح کی جمع۔ شر و قتلہ یہ خبر ہے مبتدا محذوف ہم کی، یعنی اصل میں ہم شر و قتلہ، قتلوا تحت ادیب السماء، یہ خارجی یہ بدترین مارے جانے والوں مقتولین میں سے ہیں جو اس آسمان کے نیچے جنہیں قتل کیا جائے، یعنی آسمان کے نیچے جن لوگوں کو ان کے جرائم کی بنیاد پر مارا جائے اور قتل کیا جائے، ان میں سب سے بدترین یہ خارجی ہے۔ وخیر قتیل من قتلوا، اور سب سے بہترین مقتول وہ ہے کہ جس کو یہ خارجی قتل کرے۔ خیر قتیل یہ خبر مقدم ہے، اور من قتلوا یہ مبتدا مؤخر ہے، اور قتلوا میں ضمیر واو کا مرجع یہی خارجی ہیں، اور من اس میں موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر اصل میں یہاں محذوف ہے، اور اصل عبارت ہے خیر قتیل من قتلوہ کلاب اہل النار، یہ جہنمیوں کے کتے ہیں۔ یہ خبر بعد خبر، یہ دوسری خبر ہے۔ قد کان ہؤلاء المسلمین فصاروا کفارا، یہ مسلمان تھے پھر کافر ہو گئے، کیونکہ خوارج جب تک کفر کا ارتکاب نہ کریں اس وقت تک ان کی تکفیر نہیں کی جاتی۔ ہاں جب کوئی کفری قول کر دیں یا کفری کام کر دیں تو ان کی تکفیر کی جائے گی۔ عام حالات میں انہیں گمراہ اور گمراہ گر مانا جاتا ہے، اس لیے عام حالات میں علماء نے اس جملے کی یہ تعویل کی ہے کہ قد کان ہؤلاء مسلمین، اے مسلمین کاملین،
فصاروا کفارن اے فصاروا کالکفار فی الضلال والاضلال، کہ یہ مسلمان تھے، پہلے تو یہ مسلمان تھے یعنی کامل مسلمان، اور پھر یہ کافروں جیسے ہو گئے گمراہی اور گمراہ گری میں، گمراہ ہونے اور گمراہ گر ہونے میں۔ قلت یا ابا امامۃ ھذا شیء تقولہ، میں نے عرض کیا، یہ ابو غالب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے ابو امامہ یہ بات آپ کہتے ہیں؟ قالا، تو ابو امامہ باہلی نے فرمایا بل سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری بات نہیں ہے بلکہ میں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، سرکار کے دہن مبارک سے بات میں نے سنی ہے۔ باب فیما انکرت الجہمیہ، یہ باب احادیث کے بارے میں ہے، ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ فرقہ جہمیہ جس کا منکر ہے۔ اصل میں جہمیہ یہ بد مذہبوں کا ایک فرقہ ہے، اور یہ بہت سے اصول اور عقائد میں مذہب اہل سنت و جماعت کے مخالف ہیں۔ یہ جہم بن صفوان کی طرف ان کی نسبت ہے۔ یہ جہم بن صفوان یہ کوفہ کا رہنے والا تھا، اور پھر یہ بعد میں ایران کے شہر ترمز میں منتقل ہو گیا تھا، اس طرح ترمزی کہلایا تھا۔ یہ تھا تو بہت بڑا عالم اور بہت بڑا مناظر، یہ فروعیات میں مذہب حنفیہ کی طرف اپنی نسبت کرتا تھا، لیکن عقائد میں اس کے بگڑے ہوئے تھے، معقولی رنگ اس پر غالب ہو گیا تھا، اور اس مناظر بہت بڑا تھا، مناظرہ کرتے کرتے یہاں تک کہ ہندوستان کے کچھ دہریوں سے، غیر مسلم دہریہ جو تھے ان سے اس کا مناظرہ ہوا، اور مناظرہ کرتے کرتے یہاں تک کہ کچھ ایسی چیزوں کا یہ منکر ہو گیا جو مذہب اسلام میں، مذہب اہل سنت میں ثابت ہے، جیسے رؤیت باری تعالی۔ اس کا عقیدہ یہ ہے، ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت میں جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا، اور وہ بلا کیف ہوگا، بغیر کسی سمت کے ہوگا، اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور یوں ہی ہم اہل سنت و جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفات مانتے ہیں کہ اس کی مختلف صفتیں ہیں، قرآن کریم میں ہیں وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے بہت سے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تو ان میں سے جس سے چاہو تم اسے پکارو۔ لیکن یہ فرقہ جہمیہ ان صفات کا منکر ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ صفات جو ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور علیم گو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی چیز پیدا کی، ایک ذات پیدا کی کہ جس کی صفت علم ہے، خود اللہ کی ذات اس سے متصف نہیں ہے، تو اس طرح یہ صفات کا منکر ہے۔ اس لیے اس باب میں وہ حدیثیں ذکر کی جا رہی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جنتیوں کو جنت میں رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، قیامت کے دن دیدار ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ایسی حدیثیں بھی اس میں ذکر کی جا رہی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی صفات کا ثبوت ہوتا ہے۔ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى ووكيع وأبو معاوية قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔
حضرت جریر ابن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے 14ویں کے چاند پر نگاہ ڈالی۔ قمر تو مطلق چاند کو کہتے ہیں اور بدر کہتے ہیں ماہ کامل کو، 14ویں کے چاند کو۔ تو لیلۃ البدر کا مطلب کیا ہوا؟ 14ویں کے چاند کی رات یعنی وہی 14ویں کی رات تھی اور چاند چمک رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس پر نگاہ ڈالی، اسے دیکھا۔ قالا، پھر ارشاد فرمایا، انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، فرمایا کہ تم لوگ اپنے پروردگار کا دیدار اس طرح کرو گے جس طریقے سے اس چاند کا تم دیدار کر رہے ہو۔ یہ تشبیہ یہاں رویت میں ہے، یعنی تمہاری رویت اور تمہارا دیدار اس چاند کے دیدار کی طرح ہوگا۔ لا تضامون فی رؤیتہ، کہ اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی شبہہ نہیں ہوگا۔ لا تضامون اور لا تضامون دونوں طرح سے اس کو پڑھا گیا ہے۔ اگر تضامون پڑھیں تو ضم سے بنا ہے، تو لا تضامون کی اصل ہوگی لا تتضامون، اور ضمن کا معنی ہوتا ہے ایک کا دوسرے سے ملانا، یعنی لا تزدحمون فی رؤیتہ، اس کے دیکھنے میں تم لوگ بھیڑ نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ 14ویں کا چاند جب دیکھنا ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ لوگ بھیڑ لگا کر کے دیکھتے ہوں اور دیکھنے میں اس بھیڑ کی وجہ سے مشقت ہوتی ہو، ہر ایک آسانی کے ساتھ کہیں سے بھی چاند دیکھ لیتا ہے۔ تو ایسے ہی رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار تمہیں قیامت میں ہوگا بغیر کسی پریشانی کی۔ اور دوسرا اس کا معنی اگر اس کو تضامون پڑھا جائے تو اس صورت میں یہ ضیم سے بنائے گا، اور ضیم کا معنی ہوتا ہے ظلم کرنا، زیادتی کرنا۔ لا تضامون یعنی لا تظلمون فی رؤیتہ، تو مطلب یہ ہوا کہ لا یلحقکم ضیم ولا مشقۃ فی رؤیتہ، کہ اس کے دیدار میں تم پر نہ کوئی زیادتی ہوگی نہ مشقت ہوگی، بلا مشقت کہ تم اس کا دیدار کر لو گے۔ فإن استطعتم ان لا تغلبوا علی صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، تو اگر تم سے یہ ہو سکے کہ سورج آفتاب طلوع ہونے سے پہلے اور آفتاب ڈوبنے کے سے پہلے کی جو نماز ہے اس پر تم مغلوب نہ ہو، یعنی اس کو چھوڑو نہ، فافعلوا، تو تم ایسا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار میں ان دونوں نمازوں کا بڑا دخل ہے، لہذا سورج نکلنے سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے نماز فجر، اور سورج ڈوبنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے یعنی نماز عصر، تو ان دونوں نمازوں کا اہتمام کرو، کیونکہ اس سلسلے میں یہ دو نمازیں بہت بڑی معاون ہوں گی تمہارے لیے۔ ثم قرأ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو۔ تو وہ اس آیت سے اس کی تائید فرما دی۔ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضامون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا قال فكذلك لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة۔ مضمون تقریباً وہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی مشقت ہوتی ہے، تمہیں دشواری ہوتی ہے؟ یہ اصل میں ہے اتضامون، اور تضامون یا تضامون جو
یہاں الفاظ ہیں ان کی تشریح میں اس سے پہلے کر چکا ہوں. تو صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں. قال فکذالک لا تضامون فی رؤیت ربکم یوم القیامہ. سرکار نے فرمایا یوں ہی قیامت کے دن اپنے پروردگار کے دیدار میں بھی تمہیں کوئی مشقت نہیں ہوگی. بلا مشقت کے، بغیر بھیڑ کے اور بغیر کسی پریشانی کے اپنے پروردگار کا تم کھلا ہوا دیدار کرو گے. اچھا، اس سے جہمیہ کا رد ہو گیا جو وہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کی رؤیت اور دیدار کے منکر ہیں. حدثنا محمد بن علاء الحمدانی قال حدثنا عبد الله بن ادریس عن العمشی عن ابی صالح السمانی عن ابی سعید قال قلنا یا رسول اللہ ان نرى ربنا قال تضامون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب قلنا لا. قال فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب قالوا لا. قال انكم لا تضارون في رؤيته الا كما تضارون في رؤيتهما. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم لوگوں کو پروردگار عالم کا دیدار ہوگا، رب کریم کا دیدار ہوگا؟ قالا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بادل کے بغیر دوپہر کے وقت سورج دیکھنے میں کیا تم لوگوں کو کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ یعنی وہی اتضامون ہے، حمزہ استفہام محذوف ہے. قلنا لا، ہم لوگوں نے عرض کیا نہیں. قال فتضارون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر فی غیر سحاب. فرمایا کہ کیا بادل کے بغیر 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی مشقت اور دشواری ہوتی ہے؟ قالوا لا، صحابہ نے عرض کیا نہیں. قال انکم لا تضارون فی رؤیتہ الا کما تضارون فی رؤیتہما. تو فرمایا کہ تم لوگ رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے میں کوئی مشقت تمہیں نہیں ہوگی جس طریقے سے ان چاند اور سورج کو دیکھنے میں تمہیں کوئی مشقت نہیں ہوتی ہے. بلا کسی مشقت کے صاف صاف تم رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرو گے. اور اصل میں یہ جہمیہ جو یہ کہتے تھے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ناممکن ہے، محال ہے. کیوں؟ کہ اپنی عقل کا گھوڑا دوڑاتے ہیں اور عقل پر ساری باتوں کی بنیاد رکھتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر دیدار ہوگا تو کسی سمت میں ہوگا، کسی جہت میں ہوگا، کسی صورت میں ہوگا، کسی شکل میں ہوگا. اور پھر یہ لازم آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم ہے، کیونکہ سمت، جہت، صورت یہ سب جسم اور جسمانیات کے خواص میں سے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی ایسی چیز جو جسم کے خواص سے ہو اس سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے. اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ تم یہاں دنیا کے معاملات کو آخرت کے معاملات پر اور مخلوق کے معاملات کو خالق کے معاملات پر تم قیاس کر رہے ہو. یہ قیاس مال فارغ ہے. دنیا کے معاملات الگ ہیں، آخرت کے الگ ہوں گے. مخلوق کے الگ ہیں اور خالق کے الگ ہیں. وہ قادر مطلق ہے، جس طرح اس نے بغیر کسی مادے کے پوری کائنات کو لفظ کن کے ذریعے وجود بخشا، جبکہ عقل کے نزدیک یہ چیز محال ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن مومن بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا، اور بغیر کیف اور بغیر جہت کے ہوگا. اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا حماد بن سلمۃ عن یعلى بن عطاء عن وکیع بن حدث عن عمه ابی رزین قال قلت یا رسول اللہ انرى الله يوم القيامة وما آیت ذلك في خلقه قال یا ابا رزین الیس كلكم يرى القمر مخليا به قال قلت بلى قال فالله اعظم
وذلك آیۃ فی خلقہ۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت وکی ابن حدث سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے چچا ابو رزین سے روایت کرتے ہیں۔ ابو رزین جو صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا قیامت کے دن ہمیں اللہ کا دیدار ہوگا اور مخلوق میں اس کی نشانی کیا ہے؟ قالا، سرکار نے فرمایا، ابو رزین، کیا تم میں سے ہر شخص تنہا بغیر کسی مزاحمت کے چاند کا دیدار نہیں کرتا؟ قال قلت بلا، تو راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں کرتا ہے، چاند کا دیدار تو ہم کہیں سے بھی کرتے ہیں۔ القمر سے مراد وہی 14ویں رات کا چاند ہے کہ وہ کہیں سے بھی بغیر مشقت کے دیکھا جاتا ہے۔ قال فاللہ اعظم، سرکار نے فرمایا تو اللہ بہت عظمت والا ہے، بہت بڑا ہے۔ وذالک آیۃ فی خلقہ، اور یہ اس کی مخلوق میں یہی اس کی نشانی ہے۔ وہ مخلوق اللہ نے چاند کو پیدا کیا ہے، اور ایک چاند ہے، اس کا دیدار کرنے والے بہت ہیں، اور بغیر مشقت کے اس کا دیدار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو مخلوق ہے، مخلوق میں یہ اس کی نشانی ہے۔ وہ خالق کائنات اس سے بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی بڑائیوں والا ہے، ایسے ہی اس کا دیدار بغیر کسی پریشانی کے ہوگا اور مخلوق میں اس کی ایک نشانی موجود ہے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا یزید بن ہارون قال انبأنا محمد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه ابي رزين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوت عباده وقرب غيره قال قلت يا رسول الله او يضحك الرب قال نعم قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا۔ اس کی سند بھی وہی ہے جو اوپر گزری ہے۔ ابو رزین یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو رزین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضحک ربنا، ہمارے پروردگار نے ضحک فرمایا، جیسا کہ اس کے شایان شان ہے۔ اصل میں ضحک کا لغوی معنی ہوتا ہے ہنسنا، اور ہنسنے کا جو معروف یہ معنی ہے، یہ جسم اور جسمانیات سے تعلق رکھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اس لیے ضحک کا جو یہ معنی ہے اس سے وہ پاک ہے۔ تو ہمارے جو متقدم اور محتاط علماء ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے رب نے ضحک فرمایا، جیسا کہ اس کے شایان شان ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ بہتر جانتا ہے، متشابہات میں سے ہے۔ اور متاخر علماء اس کی مناسب توجیہ کرتے ہیں کہ یہاں ضحک سے مراد اس کا نتیجہ ہے، اس کا سبب ہے، یعنی خوش ہونا، راضی ہونا، کہ ہمارے پروردگار نے بندوں کے مایوس ہونے اور ان کی حالت کی تبدیلی کے قریب ہونے سے پر اس نے مسرت کا اظہار فرمایا۔ اس پر ضحک فرمایا کہ بندوں کو جب پریشانی آتی ہے تو تھوڑے ہی میں وہ مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کی حالت کی تبدیلی قریب ہوتی ہے کہ اگر کوئی پریشانی آئی ہے تو وہ پریشانی پھر آسانی میں بھی تبدیل ہوتی ہے، اس کے بعد آسانی آتی ہے۔ کوئی بیماری آئی تو اس کے بعد پھر شفا بھی ملتی ہے، عافیت بھی نصیب ہوتی ہے۔ کسی آزمائش اور مشقت میں وہ بندہ پڑا تو اس کے بعد سرور و فرحت بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو قنوت کا معنی نا امید ہونا اور مایوس ہونا، اور غیر کا معنی تغیر حال۔ غیر
یہ تغیر کے معنی میں ہے، مراد ہے تغیر حال۔ قال قلت، تو سرکار کا فرمان ہے قلت، نہیں راوی ابو رزین کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ او یضحک الرب، کیا رب تبارک و تعالی ضحک فرمائے گا؟ قال ضحک فرماتا ہے؟ قال نعم، سرکار نے فرمایا ہاں۔ قلت لن نعدم من رب یضحک خیرا، خیرا لن نعدمہ کا مفعول بھی ہے، یعنی لن نعدم خیرا من رب یضحک، کہ تب تو ہم ایسے رب کی جانب سے بھلائی سے، خوشحالی سے ہم محروم نہیں ہوں گے جو ضحک فرماتا ہے، جو خوش ہوتا ہے اور اپنی رضامندی کا جو اظہار فرماتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے ایک صفت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کا بیان ہے، اور اس صفت کی نسبت رب تبارک و تعالیٰ کی جانب کی گئی ہے، تو اس میں فرقہ جہمیہ کا رد ہو گیا، کیونکہ فرقہ جہمیہ صفات باری تعالیٰ کا قائل نہیں ہے، منکر ہے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ ومحمد بن الصباح قال حدثنا یزید بن ہارون قال انبأنا حماد بن سلمة عن يعلى ابن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه ابي رزين قال قلت يا رسول الله اين كان ربنا قبل ان يخلق خلقه؟ قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وما ثم خلق عرشه على الماء۔ حضرت ابو رزین سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے عرض کی یا رسول اللہ، مخلوق کی تخلیق سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کان فی عماء، وہ ایک سحاب میں، بادل میں تھا۔ عما کا معنی سحاب اور بادل۔ تو یہاں بادل میں تھا، اب اس کی کیفیت کیا تھی یہ اللہ کے حوالے ہے، اور یہ انہی متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات کے بارے میں ہمارے علماء کے جو دو مذہب ہیں ان کو سامنے رکھیے۔ ایک بادل میں تھا ما تحتہ ہواء وما فوقہ ہواء، کہ جس کے نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے ہوا تھی، وما ثم خلق، اور نہ وہاں پر کوئی مخلوق تھی، عرشہ علی الماء، اور اس کا عرش پانی پہ تھا۔ سما یہ اس میں اشارہ برائے مکان ہے، اور مکان بعید کے لیے آتا ہے، وہاں اس لیے ترجمہ کیا گیا، اور قریب کے لیے ہاہنا آتا ہے۔ تو بہرحال یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک وصف کا ثبوت ہو رہا ہے، ہاں وصف تخلیق، اور فرقہ جہمیہ کا رد ہو گیا کہ وہ صفات کے منکر ہے۔ حدثنا حمید بن مسعد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعید عن قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال بينما نحن مع عبد الله بن عمر وهو يطوف بالبيت إذ عرض له رجل فقال يا ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه فيقول هل تعرف؟ فيقول يا رب أعرف، حتى إذا بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ قال إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، قال ثم يعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه، قال وأما الكافر أو المنافق فينادى على رؤوس الأشهاد، قال خالد في الأشهاد شيء من الانقطاع، ينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت صفوان ابن محرز مازنی سے روایت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اسی دوران کہ ہم لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیت اللہ شریف کے طواف میں تھے،
وہو یطوف بالبیت میں واو حالیہ ہے، یہ جملہ حال ہے۔ اذ عرض لہ رجل، کہ اچانک ایک آدمی ان کے سامنے آیا، عرض نے فلان الشیء، سامنے آنا، فقال، اس نے آ کے کہا، یا ابن عمر، اے ابن عمر، مناجات کے تعلق سے، آہستہ آہستہ گفتگو کے تعلق سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے کیا فرماتے ہوئے سنا ہے؟ نجوہ کا معنی مناجات، عام لوگوں کے لیے اگر ہو تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے سرگوشی، یعنی کان میں چپکے چپکے کوئی بات کہنا، اور مناجات اللہ سے ہو تو مطلب یہ ہے کہ تنہائی میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کا جو عریضہ ہوتا ہے، یہ مناجات اور نجوہ کہلاتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا، اے ابن عمر، مناجات کے سلسلے میں، یعنی بندہ جو اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اس مناجات کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرماتے ہوئے آپ نے سنا؟ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یدن المؤمن من ربہ یوم القیامہ حتی یضع علیہ کنفہ، قیامت کے دن بندے مومن اپنے پروردگار سے قریب کیا جائے گا۔ یدنا، یہ ادنا، یدنی ادنا ان سے، باب افعال سے فعل مضارع مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، یدنا ای یقرب، حتی یضع علیہ کنفہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا خاص پردہ اس پہ ڈال دے گا۔ مطلب کیا ہے؟ ایسا پردہ ڈالے گا کہ وہ بندہ، اس کی حالت، اس کی کیفیت تمام اہل محشر سے مخفی ہو جائے گی، چھپ جائے گی۔ تو اپنا خاص پردہ اللہ تبارک و تعالی اس پر ڈال دے گا۔ ثم یقررہ بذنوبہ، اور پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا، اقرار کرائے گا کہ وہ اس کے اپنے گناہ کا اقرار کرے۔ فیقول هل تعرف، فیقول یا ربی اعرف، تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم جانتے ہو؟ تو بندہ عرض کرے گا، یا ربی اعرف، اے میرے پروردگار میں جانتا ہوں۔ حتی اذا بلغ منہ ما شاء اللہ ان یبلغ، یہاں تک کہ جب بندہ وہ اقرار میں وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں تک اس کا پہنچنا اللہ کی مشیت میں ہوگا، اللہ جہاں تک پہنچنا چاہے گا، اللہ کی مشیت جہاں تک ہوگی کہ یہ بندہ پہنچے، جب یہ وہاں تک اقرار میں پہنچ جائے گا۔ بلغ منہ سے مراد کیا ہے؟ بلغ من الاقرار ما شاء اللہ ان یبلغ۔ قال انی سترتها علیک فی الدنیا، یعنی جب وہ بندہ پورے طور پر اللہ کی مشیت کے مطابق اقرار کر لے گا اپنے گناہوں کا، اللہ کو اپنی بارگاہ میں بندوں کی عاجزی، اقرار گناہ، اعتراف گناہ، رونا گڑگڑانا یہ بہت پسند ہے، عاجزی بہت پسند ہے۔ تو جب وہ بندہ اس گناہوں کے اقرار میں وہاں تک پہنچ جائے گا کہ جہاں تک پہنچنے کی اللہ کی مشیت ہوگی، قالا، تو رب تبارک و تعالی فرمائے گا، انی سترتها علیک فی الدنیا، میں نے دنیا میں ان گناہوں کو تیرے لیے چھپایا، وانا اغفرها لک اليوم، اور آج قیامت کے دن میں ان گناہوں کو تیرے لیے بخش دے رہا ہوں، مغفرت تیری کر دے رہا ہوں۔ قال، فرمایا سرکار نے کہ ثم یعطى صحیفۃ حسناتہ و کتابہ بیمینہ، پھر اس کے نیکیوں کے نام اعمال کو اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہاں راوی کو شک ہے کہ سرکار نے صحیفۃ حسناتہ ہی کہا تھا یا کتابہ کہا تھا۔ بہرحال چاہے صحیفہ حسنات کہیں، نیکیوں کا نام اعمال یعنی وہ کتاب جس میں نیکیاں لکھی ہوں، یا کتابہ کہیں تو کتاب سے مراد بھی وہی ہے، کیونکہ کتاب میں الف لام
اور کتاب میں جو اضافت ہے یہ برائے عہد خارجی ہے، اس سے مراد مخصوص نوشتہ وہی نیکیوں والا نام اعمال۔ تو اس کے داہنے ہاتھ میں اس کی نیکیوں کا نام اعمال دیا جائے گا۔ قال واما الکافر، سرکار نے فرمایا واما الکافر والمنافق فینادى على رؤوس الاشهاد۔ قال خالد، اس کے راویوں میں سے ایک راوی خالد ابن حارث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ رؤوس الاشہاد کی جو تعبیر ہے اس میں کچھ انقطاع ہے، یعنی اور تو پوری حدیث متصل ہے لیکن یہ خاص اس لفظ کے سلسلے میں انقطاع ہے، یہ متصلاً سرکار سے مروی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ سرکار یہ فرمایا سرکار نے کہ اما الکافر او المنافق فینادى هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین۔ وہ بیچ میں جملے معترضہ کے طور پہ آ گیا ہے قال خالد فی الاشہاد شیء من الانقطاع۔ رہ گئے کافر یا منافق، تو تمام برسر حاضرین، تمام حاضرین کی موجودگی میں ان کو ندا دی جائے گی، پکارا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، سنو ان ظالموں پر جو اپنے رب پر جھوٹ باندھ کر کے جنہوں نے ظلم کیا ہے، ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اس طریقے سے اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالی کی جو صفات ہیں وہ ثابت ہیں۔ حدثنا محمد بن عبد المالك بن ابي الشواربي قال حدثنا ابو عاصم بن العباداني قال حدثنا الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اهل الجنة في نعيمهم استطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة قال وذلك قول الله سلام قولا من رب رحيم قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر ابن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی دوران کی جنتی لوگ اپنی آرام و آشائش اور نعمت میں ہوں گے۔ استطاع لہم نور، کہ اچانک ایک نور ان کے سامنے روشن ہوگا، چمکے گا۔ سطاعستوں کا معنی لمع علم، الانوار الساطعہ بولا جاتا ہے، بمعنی الانوار اللامعہ۔ فرفعوا رؤوسهم، تو وہ لوگ اپنے سروں کو اوپر اٹھائیں گے۔ فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم، جب یہ دیکھیں گے کہ رب تبارک و تعالی پروردگار اوپر کی جانب سے ان پر جلوہ فرما ہوگا۔ فقال اللہ السلام علیکم، تو فرمائے گا السلام علیکم اہل الجنہ، جنتیو تم پر سلامتی ہو۔ قال وذالک قول اللہ، سرکار نے فرمایا اور یہی مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کا جو قرآن کریم میں آیا ہے، سلام قولا من رب الرحیم، کہ سلام ہوگا جو مہربان رب کی جانب سے کہتے ہوئے ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ گویا بندوں کو فرمائے گا، انہیں سلام کرے گا۔ قال فینظر الیہم وینظرون الیہ، سرکار فرماتے ہیں کہ پھر رب تبارک و تعالی ان بندوں کو دیکھے گا اور یہ بندے اس کا دیدار کریں گے۔ فلا یلتفتون الی شیء من النعیم ما داموا ینظرون الیہ، تو یہ جنتی لوگ کسی بھی نعمت کی جانب متوجہ نہیں ہوں گے جب تک اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے۔ اللہ کے دیدار میں انہیں وہ مزہ اور وہ لطف ملے گا کہ جنت کی کسی نعمت میں وہ لطف نہ ملے گا۔ تو جب تک وہ اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے کسی نعمت کی جانب وہ توجہ نہ کریں گے، حتی یحتجب عنہم، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نگاہوں سے روپوش ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى نُورُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ فِي دِيَارِهِمْ، اور ان کے گھروں میں
اللہ کا نور اور اس کی برکت ان کے اوپر باقی رہے گی اور قائم رہے گی۔ تو بہرحال اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن ہوگا، اور جہمیہ کا اس سے رد ہوتا ہے۔ حدثنا علی بن محمد قال حدثنا وکیع عن الاعمش عن خیثمة عن عدی بن حاتم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان فینظر من عن یمینہ من ایمن منہ فلا یرى الا شیئا قدمہ ثم ينظر من عن ايسر منه فلا يرى الا شيئا قدمه ثم ينظر امامه فتستقبله النار ومن استطاع منكم ان يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ صحابی رسول حضرت عدی بن حاتم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص سے اللہ تبارک و تعالی، ہر شخص سے اس کا پروردگار کلام فرمائے گا، لیسا بینہ و بینہ ترجمان، اس حال میں کلام فرمائے گا کہ اس بندے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، براہ راست کلام فرمائے گا۔ فینظر من ان ایمن منہ، تو وہ بندہ اپنے دائیں جانب دیکھے گا، من ان ایمن، من کے بعد جو ان آیا ہے یہ ان اسمیہ ہے، یہ ان حروف جارہ میں سے نہیں ہے، اس لیے اس پر دلیل یہ ہے کہ اس پر من داخل ہوا، اور حرف جر اسم ہی پہ داخل ہوتا ہے، فعل یا حرف پر داخل نہیں ہوتا، اس حرف جر کا دخول اسم کی علامت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ان یہ اسمیہ ہے، جانب کے معنی میں، معنی ہے کہ فینظر من جانب ایمن منہ، تو اپنے دائیں جانب وہ بندہ دیکھے گا، فلا یرا الا شیئا قدمہ، تو اسے اس کے سوا اور کچھ نظر نہ آئے گا جو اس نے آگے بھیجا، جو نیک اعمال، جو اعمال اس نے آگے کر بھیجے ہیں اس دنیا سے، وہی اعمال اس کو نظر آئیں گے دائیں جانب۔ ثم ينظر من ان ایسر منہ فلا یرا الا شیئا قدمہ، اور پھر وہ اپنے بائیں جانب دیکھے گا تو پھر ان اعمال، ان بدعملیوں کے سوا اسے کچھ نظر نہیں آئے گا جو انہوں نے آگے کر بھیجی۔ داہنے جانب اس کے نیک اعمال ہوں گے اور بائیں جانب اس کے برے اعمال ہوں گے۔ ثم ينظر امامہ فتستقبلہ النار، اور پھر وہ اپنے سامنے کی جانب دیکھے گا تو نار جہنم اس کے بالمقابل ہوگی، اس کے سامنے ہوگی۔ فمن استطاع منکم ان یتقی النار ولو بشق تمرۃ فلیفعل، تو جس سے ہو سکے کہ وہ جو جہنم سے بچ سکے، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے اور ایک پھانک کے ذریعے سے، فلیفعل، تو اسے یہ کام کر لینا چاہیے، یعنی کھجور کا ایک ٹکڑا، چھوٹا سا ٹکڑا صدقہ کر کے اور اپنے آپ کو جہنم سے وہ بچا سکتا ہو تو اسے بچا لینا چاہیے۔ اس حدیث سے دو باتیں ثابت ہوئی، ایک تو یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کلام فرمائے گا، تو کلام جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اس صفت کا ثبوت ہوا، اس سے جہمیہ کا رد ہو گیا۔ اور دوسرے جہمیہ کا رد اس اعتبار سے بھی ہوا کہ جہمیہ اس بات کے قائل ہیں کہ بندہ جب ایمان لے آئے تو اب اعمال کا کوئی دخل نہیں ہے اس کی نجات میں، جبکہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اعمال سے سب سے بنیاد تو ایمان ہے، لیکن ایمان کے بعد بھی جہنم سے بچاؤ میں اعمال معاون ہوں گے، اس لیے بندوں کو اعمال نیک عمل کرنا چاہیے اور برے اعمال سے بچنا چاہیے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا ابو عمران الجوني عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس الاشعري عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن۔
حضرت ابو بکر ابن عبداللہ سے روایت ہے، یہ اپنے والد عبداللہ سے، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے والد کون ہیں؟ عبداللہ ابن قیس اشعری۔ تو عبداللہ ابن قیس اشعری سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 باغ ایسے ہوں گے کہ ان کے برتن اور ان میں پائی جانے والی تمام چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور 2 جنتیں یعنی 2 باغ ایسے ہوں گے کہ ان کے برتن اور ان میں پائی جانے والی تمام چیزیں سونے کی ہوں گی۔ تو 2 باغ چاندی کے اور 2 باغ سونے کے ہوں گے۔ وما بین القومی و بین ان ينظروا الى ربهم تبارک و تعالی الا رداء الکبریاء، سرکار نے فرمایا کہ ان لوگوں اور رب تبارک و تعالی کا دیدار کرنے کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی سوائے رب تبارک و تعالی کی کبریائی کی چادر کے، جو اس کے وجہ کریم پر ہوگی، اور یہ دیدار جنات عدن میں ہوگا، جنت عدن میں ہوگا۔ یہ فی جنت عدن، اس کا تعلق رداء الکبریاء سے نہیں ہے، بلکہ یہ حال واقع ہے ینظرو میں واو سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کا، اپنے رب کا دیدار کریں گے جنت عدن میں۔ تو عبارت یوں بنے گی اے کائنین فی جنت عدن، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حال کے بجائے فی جنت عدن ظرف ہو ینظروا الی ربہم سے، یعنی ما بین القوم و بین ینظروا الی ربہم تبارک و تعالی فی جنت عدن الا رداء الکبریاء علی وجہہ۔ تو اس سے بھی وہی ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار قیامت کے دن ہوگا۔ حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن صهيب قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون وما هو ألم يثقل الله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر يعني إليه ولا أقر لأعينهم۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت صہیب رومی سے روایت کرتے ہیں، صحابی رسول، مشہور صحابی رسول حضرت صہیب رومی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ، سورہ یونس کی آیت نمبر 26 ہے، یہ سرکار نے تلاوت فرمائی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے نیک کام کیے، بھلائی کی، ان کے لیے حسنہ ہے، ان کے لیے نیکی یعنی اس کا اجر ہے، وزیادۃ، اور مزید اور بھی، نیکی کرنے والوں کے لیے نیکی کا ثواب ہے اور اس پر اضافہ بھی۔ وہ اضافہ کیا ہے آگے بتا رہے ہیں، جس کا حاصل ہے کہ وہ دیدار الہی کی صورت میں ہوگا اضافہ، مزید جو اللہ کا فضل ہوگا۔ قال، سرکار نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنہ واہل النار النار، جب جنتی لوگ جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے تو ایک منادی ندا کرے گا، جنتیو ان لکم عند اللہ موعدا یرید ان ینجزکموہ، جنتیو یقیناً اللہ کی بارگاہ سے تمہارے لیے ایک وعدہ تھا، اب اس وعدے کو وہ مکمل کرنا چاہتا ہے، اس وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ ینجزکمو، انجز ینجز، انجز الوعد کا معنی ہوتا ہے وعدہ پورا کرنا، اور کم یہ ضمیر مفعول بھی اول ہے، اور ہو ضمیر مفعول بھی ثانی ہے، اور جب کم یا ہم وغیرہ کے بعد کوئی ضمیر غائب طرح کی آ جائے تو اس صورت میں واو بیچ میں لے آیا جاتا ہے۔
ورنہ یہ اصل میں ہے ان ينجزکم ہو فیقولون وما ہوا، تو وہ جنتی لوگ کہیں گے کہ کیا ہے، الم یثقل اللہ موازیننا، کیا اللہ نے ہمارے میزان عمل کو بھاری اور وزنی نہیں کیا؟ یعنی اللہ کی نعمتوں کا وہ ذکر کریں گے، اس کے فضل کا ذکر کریں گے کہ اللہ نے تو ہم پر بہت فضل فرمایا، بڑی ہماری نیکیوں کا بڑا اجر عطا فرمایا، کیا اس نے ہمارے میزان عمل کو بھاری نہیں کیا، وزنی نہیں کیا، اور ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا اس نے، اور ہمیں دوزخ سے نجات دے کر جنت میں داخل نہیں کیا؟ قال، اور راوی کہتے ہیں فیکشف الحجاب، سرکار فرماتے ہیں فیکشف الحجاب فینظرون الیہ، تو رب تبارک و تعالی حجاب ہٹا دے گا، تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کریں گے یہ جنتی لوگ، واللہ، تو بخدا ما آتاہم اللہ شیئا احب الیہم من النظر، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کوئی ایسی چیز عطا نہیں فرمائی جو ان جنتیوں کے نزدیک اللہ کے دیدار سے زیادہ محبوب اور پیاری ہو، ولا اقر لعیونہم، اور نہ ہی ان کی آنکھوں کو اس سے زیادہ ٹھنڈک پہنچانے والی ہو، اس سے زیادہ قرار و سکون دینے والی ہو۔ اقرہ یہ اس میں تفضیل ہے، یا تو قرۃن سے اسم تفضیل ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا زیادہ ٹھنڈک پہنچانے والی، اور یا تو قرار سے ہے، قرار بمعنی سکون سے، دونوں ترجموں کی رعایت میں نے کر لی ہے اس میں۔ اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار قیامت کے دن بندے کریں گے، جنتی لوگ کریں گے۔ اور ایک چیز یہ بھی ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو ان کے نیک اعمال کی جزا عطا فرمائے گا، اور یہ جہمیہ کا اس میں رد ہو گیا کیونکہ وہ دونوں اس بات کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد اب اعمال کا کوئی کردار نہیں رہ جاتا۔ حدثنا علی بن محمد قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا الاعمش عن تمیم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما أسمع ما تقول فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس کی سماعت نے آوازوں کا احاطہ کر لیا، یعنی جو آوازیں سنتا ہے پورے طور پر، گویا سمع اس کی صفات میں سے ہے، تو جہمیہ کا رد ہو گیا کیونکہ جہمیہ صفات کے منکر ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وسع اے احاطہ سمعہ الاصوات، لقد جاءت المجادلۃ، مجادلہ یہ صفت ہے موصوف مقدر المرأۃ کی، یعنی لقد جاءت المرأۃ المجادلۃ یا الزوجۃ المجادلۃ الی النبی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شکایت کرنے والی اور ایک اپنے شوہر سے لڑنے والی ایک خاتون آئی۔ ام المومنین کہتی ہیں جبکہ میں گھر کے ایک کنارے میں تھی، گوشے میں تھی، تشکو زوجہا، وہ اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی، وما اسمع ما تقول، اور جو وہ کہہ رہی تھی میں اسے سن رہی تھی، یعنی دور تھی اس لیے اس کی شکایت میں سن نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، اتنا سمجھ میں آ رہا تھا کہ شوہر کی کچھ شکایت کر رہی ہے۔ فانزل اللہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس کی بات، اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے سلسلے میں بحث و مباحثہ کر رہی ہے، جھگڑا کر رہی ہے۔ تو یہاں دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفت سمع کا ثبوت ہے اور اس کی اسناد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ اس میں جہمیہ کا رد ہو گیا جو صفات باری تعالیٰ کے منکر ہیں۔
حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي. امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پروردگار نے اپنے دست قدرت سے اپنی ذات پر یہ چیز لکھ لی ہے، یعنی لازم کر لی ہے مخلوق کی تخلیق سے پہلے ہی. کیا لکھ لی ہے؟ رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر سے سبقت لے گئی. یعنی کیا مطلب ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. یہ لکھ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی اوصاف کا ذکر ہے. ایک تو رحمت کا ہے، پھر غضب کا ہے، یخلق الخلق خلق کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کئی صفات کا یہاں ذکر ہے. جہمیہ کا رد ہو گیا کیونکہ جہمیہ صفات باری تعالیٰ کے منکر ہیں. بس آج یہیں تک. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بقیہ حدیثیں جو جہمیہ کے رد میں ہیں وہ آئندہ سبق میں ہوں گی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.